السلام علیکم ویورز، میں ہوں رشید افریدی اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور اس ویڈیو میں میں ایک ایسی باریک واردات کا ذکر کروں گا کہ جو پلاٹ خرید رہے ہیں یا گھر خرید رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ہو جاتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس طرح کئی کیسز ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس طرح ایک کیس آ گیا میرے پاس۔ انہوں نے ایک گھر لیا تھا، وہ کوئی 15 سال پہلے، اور ابھی جو وہ فروخت کر رہے تھے تو اس میں وہ جو واردات تھی اور ان کو بالکل پتہ بھی نہیں تھا، تو وہ سامنے آ گئی ہیں اس میں، تو وہ بیچارے کو کافی مشکل میں تھے۔ تو اسی لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں اپنے ویورز کے لیے، تاکہ وہ بھی محتاط رہیں۔ اس طرح اگر وہ کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا کوئی گھر لینا چاہتے ہیں تو وہ پہلے سے ان کے پاس انفارمیشن ہو، ان کے پاس نالج ہو اس چیز کا، تاکہ وہ محتاط رہیں، اور اس طرح جو واردات ہوتی ہیں، باریک واردات جس کا پتہ بھی نہیں چلتا کافی لوگوں کو، تو اس سے وہ بچ سکیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو کافی کارآمد ہے جو پہلی دفعہ پلاٹ لے رہے ہیں یا کوئی گھر لے رہے ہیں، کیونکہ جو ایکسپیرینس بندے ہیں جو آلریڈی پہلے گھر یا پلاٹ لے چکے ہیں ان کو شاید کافی ایکسپیرینس بھی ہو، اور میرے جو ویورز ہیں اس میں کافی ایکسپیرینس لوگ بھی ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ تجربہ ہو ان کو اس چیز میں۔ تو میں ان سے مشورہ بھی مانگوں گا، وہ کمنٹس میں مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو نئے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ پلاٹ لے رہے ہیں یا گھر لے رہے ہیں اور جن کا پراپرٹی کے ساتھ اس طرح واسطہ نہیں ہے، تو وہ لوگ اس ٹریپ میں بہت جلد آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے پھر پھنس جاتے ہیں۔ اور خاص کر جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، کیونکہ وہ تو باہر ہوتے ہیں اور کافی مشکل سے وہ پیسے جمع کر لیتے ہیں، اور ان کی وہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی پلاٹ لیں یا اپنے لیے کوئی گھر لیں، تو ان کے ساتھ پھر اگر اس طرح فراڈ ہو جائیں، اس طرح کوئی واردات ہو جائیں، تو وہ بیچارے کافی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ واردات میرے ساتھ خود ایک دفعہ ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بچا لیا، کیونکہ ہمارا تو خیر پراپرٹی کا فیلڈ ہے، پراپرٹی کا کام ہے، لیکن ہمیں بھی لوگ معاف نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں بھی ایسے ٹریپ میں لے کے آتے ہیں۔ تو عام بندہ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر جن کو نالج نہ ہو۔ اور اس ویڈیو میں جو میں پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں وہ کیونکہ پراپرٹی جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ فیلڈ ہے، یعنی اگر اس میں ایکسپیرینس نہ ہو تو بندہ جو ہے وہ کافی بڑا نقصان جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو نئے یعنی اس فیلڈ میں پراپرٹی کے فیلڈ میں ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اور نہ کوئی لیگل جو ڈاکومنٹس ہے یعنی رجسٹری، انتقال وغیرہ، تو اس چیز سے ناخبری کی وجہ سے وہ کافی بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں جان لیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو آپ لوگوں کو واسطہ پڑے گا، کیونکہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے پلاٹ لیں یا گھر لیں۔ اور میں اپنا حوالہ دوں گا، اپنی سٹوری سناؤں گا، تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو اس پوائنٹ کی جو معلومات ہے اس واردات کی وہ آپ لوگوں کو ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک دفعہ میرے پاس ایک پراپرٹی والا، بلکہ جاننے والا تھا، اگر میں اس طرح کہوں کہ وہ میرے 20 سال کا جاننے والا تھا، وہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ اس طرح کوئی جگہ فروخت ہو رہی ہے، بلکہ گھر ہے، اور کافی اچھے ریٹ میں۔ یہ لالچ بھی بہت بری چیز ہوتی ہے، اس وقت ہم بھی تو لالچ میں آ گئے۔ تو وہ کہتے کوئی گھر ہے اور اس طرح 45-50 لاکھ اس کی ویلیو ہے، لیکن اس کو پیسوں کی ضرورت ہے بہت سخت، اور 1 ڈے کیش پیمنٹ پہ یا 2 یا 3 دن کے اندر وہ پیمنٹ چاہیے ان کو۔ تو اگر آپ نے خریدنی ہے یا کوئی پارٹی ہو آپ کے پاس ہے تو یہ ہے کہ اس میں کافی چانس ہے، بلکہ بہت اچھے ریٹ پہ ہوگا، تو وہ واقعی اچھا کرتا، اور کم از کم 45-50 اس کی جو ویلیو تھی، یعنی اس میں وہ آسانی سے وہ فروخت ہو سکتا تھا۔ لیکن اس میں شاید تھوڑا سا ٹائم لگتا ہوتا ہے نا، پھر ایک دم اتنی اماؤنٹ بھی تو کسی کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ کیش اماؤنٹ پہ زیادہ وہ زور دے رہا تھا کہ کیش پیمنٹ ہو، یعنی 1 ڈے یا 2 یا 3 دن کے اندر۔ تو گھر تو میں پسند آیا، چابی بھی ان کے پاس تھی، انتقال کا میں نے پوچھا، کہتے بالکل کلیئر ہے، کاپی میں آپ کو دے دوں گا۔ تو خیر وہ بارگیننگ شروع ہوئی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ 38 میں ہوگا، یعنی کم از کم 7-8 لاکھ اس طرح اس میں گیپ ہیں یعنی پروفٹ کا۔ تو خیر میں نے اور پارٹنر نے وہ گھر دیکھ لیا، اچھا تھا، ہم نے آفر دے دیا 35 یعنی 35 لاکھ کا۔ شروع میں تو وہ تھوڑی سی اس نے بارگیننگ کی، لیکن پھر وہ راضی ہو گیا، کہتے ہیں میں مالک کو بلا لیتا ہوں۔ پھر وہ مالک کو بلا لیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہی بیٹھ گیا، ان کے ساتھ
ڈیلنگ شروع ہوئی، بلکہ 35 پہ جو ہے وہ بات ڈن ہو گئی. ان کو ہم نے 50,000 ٹوکن بھی دے دیا، یعنی جو بیانہ ہوتے ہیں. وہ لوگ تو کافی اصرار کر رہے تھے کہ کم از کم کوئی 10 لاکھ بیانہ ہو، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم صرف 50,000 ٹوکن دیں گے. وہاں پہ ہم پٹوار خانے سے اس کو چیک کریں گے جو انتقال ہے، تو اس کے بعد جو باقی پیمنٹ ہوگی انشاءاللہ کل یا پرسوں تک 1-2 دن میں ہم ساری پیمنٹ کر دیں گے. آپ لوگ انتقال جو ہے وہ ہمارے نام پہ ٹرانسفر کر دیں. تو بات تو ڈن ہو گئی. شام کو انہوں نے جو کاپی تھی انتقال کی وہ بھی واٹس ایپ پہ بھیج دی، لیکن ساتھ میسج بھی کیا کہ اس کو لیٹ نہیں کرنا، کیونکہ کل اگر ہو سکے تو کل ہی پیمنٹ کر دیں، ٹرانسفر بھی کر دیں. تو وہ اس چیز پہ کافی زور دے رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کل دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم پٹواری کے پاس جائیں گے وہاں سے معلومات لیں گے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کل ہوا یا پرسوں ہوا. رات کو 10 بجے جو میرا پارٹنر ہے ان کا فون آیا، کہتے یار مجھے تو عشاء کی نماز میں میرا ایک دوست ملا ہے. ان کو میں نے کہا تھا کہ ہم نے اس طرح کوئی جگہ لی ہے، اس میں ہم نے جو ٹوکن ہے یعنی بیانہ بھی کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی پارٹی ہو تو ہم اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم پراپرٹی والے تو جگہ کو نہیں روکتے ہیں. جیسے ہم بیانہ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کی مارکیٹنگ بھی شروع کر دیتے ہیں سیل کے لیے. تو لوکیشن کی بات ہوئی ان کے ساتھ، تو انہوں نے پھر کہا کہ یار اس طرح جو نشانی ہے وہ گھر کی وہ بتا دی، اس طرح کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، مجھے اس طرح کوئی سمجھ آ رہا ہے، لیکن خیر آپ لوگ اس کی صحیح معلومات کر لیں. تو 10 بجے ان کا فون آیا تھا. میں نے کہا چلو خیر کل ہم ویسے ہی پٹواری کے پاس جائیں گے، وہاں سے جو معلومات ہے وہ کر لیں گے. قبضہ تو ان کے پاس ہے، چابی بھی ان کے پاس ہے، لیکن پٹواری سے پھر کنفرم کر لیں گے. نیکسٹ ڈے 3 بجے ہم گئے پٹوار خانے، اور شام کو ٹائم بھی تھا ٹرانسفر کا، تو ہم ان سے پہلے چلے گئے پٹوار خانے. تو جو ہمارے پاس کاپی تھی انتقال کی وہ میں نے پٹواری کے سامنے رکھ لی. میں نے کہا یہ انتقال ذرا چیک کرے. تو انہوں نے انتقال چیک کیا، وہ رجسٹر وغیرہ سے چیک کیا، کہتے بالکل صحیح ہے جی، 2.5 مرلے کا انتقال ہے، مکان ہے یا پلاٹ ہے. میں نے کہا مکان ہے. کہتے ٹھیک ہے جی، اس کا نام پہ آپ اس طرح کریں کہ جو مساوی کہتے ہیں جس کو، یعنی ٹکرے بھی کہتے ہیں، چادر بھی کہتے ہیں اس کو، میں نے کہا اس سے چیک کریں، کیونکہ یہ موقع چیک کریں کہ یہ موقع کا انتقال ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ جو مساوی لی اس پہ چیک کرنے لگا، تو وہ پین یوں ہاتھ میں رکھا، کہتے یار یہ تو جگہ کہاں پہ ہے. میں نے کہا اس طرح یہاں پہ ہے. میں نے وہ جگہ بتا دی ہے اس کو. تو وہ کہہ رہا یار یہ تو اس موقع کا انتقال نہیں ہے، یہ تو خسرہ چینج ہے، یعنی یہ جگہ ادھر ہے، اور دوسری جو انتقال والی جگہ تھی جن کے پاس جو انتقال تھا وہ کم از کم کوئی 600-700 میٹر کے فاصلے پہ تھا، خسرہ بھی چینج تھا. تو یہ کہ تو پٹواری نے کہا کہ یہ موقع کا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار یہی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میں نے آپ سے کہا ابھی کہ انتقال چیک کرا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کہنا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. کہتے نہیں یار کوئی ہم سے اس طرح پوچھتا نہیں ہے، وہ تو لوگ لے آتے ہیں انتقال کی، چیک کر لے. تو ٹھیک ہے، ہم تو انتقال کے ذمہ وار ہیں، ہمیں یہ پتہ تو نہیں چلتا کہ موقع کہاں پہ کون سے خسرے میں آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ جو گھر تھا وہ کسی ایک خسرے میں تھا، اور جو انتقال کی کاپی ہمیں دی گئی تھی وہ دوسرے خسرے میں تھا، لیکن وہ بھی کافی فاصلے پہ تھا، یعنی بالکل اٹیچ بھی نہیں تھا. اگر اس طرح کوئی 415 خسرہ نمبر ہو یا 416 خسرہ نمبر ہو، اس طرح بھی نہیں تھا، بلکہ کافی ڈیفرنس تھا. جس طرح 415 خسرے میں مکان ہے اور 420 نمبر جو خسرہ ہے اس میں اس کا وہ انتقال ہے. تو یہ کہ یہی ٹریپ ہوتی ہیں لوگوں کی، کیونکہ اس کا پتہ تو نہیں چلتا. اگر ہم یہ ڈیپ میں نہ جاتے ہیں، پٹواری سے ہم باقاعدہ جو مساوی ہیں اس پہ چیک نہ کرتے ہیں، تو شاید ہم اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، ہم انتقال کر دیتے، کیونکہ انتقال تو ہو جاتا، لیکن بعد میں پھر یہ کافی بڑے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے مسائل جو ہیں پھر اگر ہم وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کوئی بھی شیانہ بندہ ہمارے سامنے ہوتا تو وہی یہی پوائنٹ وہ نکالنا تھا، تو اس کی جو سیل ویلیو ہیں بالکل وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور خدا نخواستہ اگر کوئی کورٹ کیس آ گیا اس پہ تو بھی مطلب ہے اس میں کوئی پروف آپ کس طرح پروف کریں گے، کیونکہ آپ کی جو آپ نے جو جگہ لی ہے، جو موقع موجود ہے جہاں پہ پلاٹ ہے یا گھر ہے، وہ ایک جگہ پہ ایک خسرے میں، اور جو انتقال آپ کو دی گئی ہے وہ دوسرے خسرے سے دی گئی ہیں. تو یہ ہے کہ اس کی وہ میچنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ قبضہ الگ چیز ہے اور انتقال جو ہے وہ الگ چیز ہے. اگر دونوں کی میچنگ ہو تو تب بھی وہ صحیح پراپرٹی یعنی لیگل پراپرٹی بن جاتی ہیں. اگر وہ چینج ہو، خسرہ
यानी इंतकाल एक खसरे की हो और मौका जो है वो दूसरे खसरे की हो, तो ये काफ़ी जो मसाइल है ये पैदा कर देती हैं। और फिर वो जो प्लॉट है या घर है वो फिर आप सेल भी नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल से सेल करेंगे। वो भी आप किसी को ट्रैप में ले आएंगे, किसी नए बंदे को ढूंढेंगे तो उस पर वो फ़रोख्त कर सकेंगे। और जो एक्सपर्ट बंदा होगा, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, जिनको सही मालूमात हो, तो वो परचेज़ नहीं करेगा। तो खैर हमने वो जो बयान है उनसे वापस ले लिए और काफ़ी बातें भी मैंने उनको सुनाई। तो प्रॉपर्टी वाला जो है, जो हमारा जानने वाला था, उसने अनजान बनने की कोशिश की, कहते यार ये तो मुझे पता नहीं था और ये मसला था। खैर वो तो बात हो गई है, लेकिन बाद में फिर मुझे पता चला कि 10 लाख रुपए उसके भी उसी घर में फंसे हुए थे। तो ये कि ये चीज़ जो है, यही पॉइंट मैं बताने जा रहा था। जिस वीडियो का मतलब मेरा यही था कि आप जब भी प्रॉपर्टी लेंगे तो इस तरह वो जो मौका है जहाँ पे वो घर या प्लॉट मौजूद है और जो आपको इंतकाल दिया जा रहा है, तो वो देख लिया करें कि वो सेम खसरा हो, यानी उसी खसरे का हो, किसी दूसरे खसरे का ना हो। अगर इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो ये कि आप बड़ी परेशानी से बच सकेंगे। और कोई एक्सपर्ट प्रॉपर्टी डीलर हो उसका इंतखाब किया करें, क्योंकि उनको इस चीज़ों की मालूमात होती हैं। अगर एक आम क्लाइंट को नहीं होती, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उनको इन सारी चीज़ों की जो मालूमात हैं वो होती हैं, बल्कि उनके पास हिस्ट्री होती है बाकायदा हर एक घर की, हर एक प्लॉट की। तो एक एक प्लॉट और एक एक घर उनको मालूम होते हैं। जो इलाके का डीलर है उनको हर चीज़ का पता होता है। अगर दूसरे इलाके का डीलर किसी और इलाके पे जाए तो शायद उनको मालूमात ना हो, लेकिन जो अपने इलाके का जो डीलर होता है तो ये कि उसका इंतखाब कर लिया करें और उसमें ईमानदार बंदा हो, ताकि वो आगे जो नेक्स्ट पार्टी है उनसे ना मिला हो। तो ऐसे बंदे का इंतखाब क्या करें, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर का, ताकि आप लोग जो है इस परेशानी से ये बच सकें। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी जो पॉइंट होंगे इस तरह प्रॉपर्टी के हवाले से, वो वक्तन फ़वक्तन आप लोग के साथ में शेयर करता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह मज़ीद वीडियोज़ रियल एस्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।